جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ ایک درخت ماچس کی 1,00,000 تیلی بنا سکتا ہے، مگر ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق کھاتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے کھا جاتی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ 4 چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے: مسواک، نکاح، خوشبو لگانا، داڑھی رکھنا۔ 5 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں: زیادہ غصہ، زیادہ سونا، زیادہ سستی، زیادہ ڈر، کام کو ٹالنے کی عادت۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہے: نمبر 1 حکمران جب بے علم ہوں، نمبر 2 علماء جب بے عمل ہوں، نمبر 3 فقیر جب بے توکل ہوں۔ اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کیا کرے۔ دولت عورت کی قسمت سے آتی ہے اور بچے مرد کی قسمت میں ہوتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نیک عورت یعنی بیوی ہے۔ زنا گناہوں کی ماں ہے، مصیبت بولنے کی وکیل ہے، بات چیت کا سلیقہ بھی ایک بڑا فن ہے۔ جھوٹی قسم سے گھر ویران ہو جاتا ہے، جہالت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ دانا دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہے، کامل بندہ کبھی موت کا راز فاش نہیں کرتا۔ عالم لوگ انبیاء کے وارث ہیں، زکوٰۃ بہترین خیرات ہے، نماز بہترین عبادت ہے۔ خواب میں نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں الٹی کرنا گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ شوہر کے سونے کے بعد عورت صرف 2 کام کر لے، بے تحاشا دولت آئے گی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، بیٹا، جب شوہر، بھائی یا والد سو جائے تو عورت اپنے رزق میں اضافے کے لیے ان کے سرہانے کھڑی ہو کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ یا اللہ کا ورد 7 مرتبہ کرے اور یہ عمل 1 ہفتہ کرے، رزق برسنا شروع ہو جائے گا۔ جو عورت صبح دیر سے جاگے تو سمجھ جائیں ایسی عورت کی زندگی میں خوشیوں سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر رکھتی ہے، ایسی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ جو عورت بات کرتے وقت قسم کا سہارا لے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ انصاف کی گھڑی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ سب سے بڑی حکمرانی اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کرو۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے ہمیشہ بچو۔
انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو انسانیت ختم ہو گئی۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ ان چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، بوڑھے ماں باپ میں، غریب دوستوں میں۔ زبان کو شکوے سے روک لو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ایک نامعاف کرنے والا جرم ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔